بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میرے بچے اور جوان یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سب جس سے پیار کرتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہے، جس سے سب محبت کرتے ہوں وہ کامیاب نہیں ہے، جس سے کسی کو کوئی اختلاف ہی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے، جس کے کوئی خلاف ہی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہے۔ ان کا تو کوئی مخالف ہی نہیں ہے، بڑے کامیاب آدمی ہیں، سب ان کا ساتھ دیتے ہیں، بڑے کامیاب آدمی ہیں۔ یہ سب سے ناکام آدمی ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ معاشرے میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں، معاشرے میں تین طرح کے لوگ رہتے ہیں، وہ جس سے سب محبت کرتے ہوں، وہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں، وہ جس سے کچھ محبت کرتے ہوں اور کچھ نفرت کرتے ہوں، وہ کہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں، وہ کہ جس سے سب نفرت کرتے ہوں وہ کافر ہے، وہ کہ جس سے سب محبت کرتے ہوں وہ منافق ہے، وہ کہ جس سے کچھ پیار کرتے ہوں اور کچھ نفرت کرتے ہوں وہ مومن ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی قاعدہ نہیں ہوا کہ سب محبت کرتے ہیں، کوئی ان سے اختلاف نہیں کرتا، جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اختلاف آپ سے نہ کرے۔ یہ کتنے معتبر ہیں کہ ان سے تو کوئی اختلاف کرتا نہیں ہے، اللہ سے بہت سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں کہ ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، مگر نبی مکرم سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ اور کائنات میں، تاریخ بشریت میں جتنی دشمنی نبی کے گھرانے سے ہوئی، اتنی دشمنی کسی سے نہیں ہوئی۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے نانا رسول نے ہم سے محبت کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو بھی اس سے زیادہ ہم پہ ظلم ممکن نہیں تھا۔ یہ تو حکم دیا تھا کہ ان سے محبت کرنی ہے، تب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ نام لینا برداشت نہیں، گوارا نہیں ہے کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھے۔ 80 سال تک یہ ماحول بنائے رکھا۔ اگر کسی جج کے سامنے کسی گواہ کو پیش کیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا تمہارا نام کیا ہے، اور وہ کہہ دیتا میرا نام علی ہے، تو اس کو عدالت سے نکال دیا جاتا تھا کہ تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے، کہ تمہارا نام علی ہے۔ کیا ہوا اس گھرانے کے ساتھ؟ نبی کی رحلت کے کچھ دن بعد ہی سیدہ کے دروازے پر آ کر یہ کہہ دینا بھی کیا کافی نہیں ہے؟ چلے میں مسلمات پر بات کر لیتا ہوں، چلے میں وہ جملہ کہہ دیتا ہوں جس کا آپ بھی انکار نہیں کریں گے، کہ دروازے پر آ کر کہا کہ اگر انہیں گھر سے باہر نہیں نکالا تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں آگ لگائی نہیں تھی، بولا تھا۔ میں کہتا ہوں اتنے ہی رک جاتے ہیں، اتنا ہی مان لیتے ہیں کہ اتنا ہی کہا تھا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، اور سیدہ کو اس کی توقع نہیں تھی، لہذا سیدہ نے کہا اس میں حسنین بھی تو رہتے ہیں، تم علی کی خاطر گھر کو آگ لگا دو گے تو حسنین کو بھی جلا دو گے۔ تو ایک لفظ ہے عربی کا وَإِن، وَإِن، واو اور الف نون، وَإِن، جس کو میں یوں سمجھاؤں کہ گویا وہ یہ کہا گیا کہ چاہے حسنین رہتے ہوں۔ میں اتنا ہی مان لیتا ہوں جتنا آپ مانتے ہیں۔ یہ ہوا نبی کے بعد۔ اس گھر میں پہلا جنازہ جناب زہرا کا، کتنے لوگ تھے سیدہ کی میت میں؟ اس گھر میں دوسرا جنازہ امام حسن کا، معاف کیجئے گا مولا علی کا، کتنے لوگ تھے؟ 4 یا 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ تیسرا جنازہ امام حسن کا، تیر مار کے واپس کر دیا۔ چوتھا جنازہ پنجتن کا، 5واں جنازہ نبی کے بعد چوتھا جنازہ حسین کا۔ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ بہن پہچان نہیں پائی۔ یہ تو تم نے مردوں کے ساتھ کیا۔ عرب تو عورتوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو ذبح بھی نہیں کرتا، جس پہ جناب بی بی رباب نے فرمایا یہ اصغر عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، امثلو کا ینہر، کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ عرب کا دستور تھا۔ میں عرب تہذیب بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل کے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی تو سمجھ لیتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے،
یہ مدد مانگ رہی ہے. تو ہر بندہ آگے بڑھ کے کہتا تھا کہ تمہاری کیا حاجت ہے, کیا پریشانی ہے. سنیں گے 10 مرتبہ زینب نے سر پہ ہاتھ رکھے, مگر کسی نے بڑھ کر نہیں پوچھا یا علی کی بیٹی تمہاری کیا مشکل ہے, تم کیا چاہتی ہو. یہ تو کربلا میں ہوا. تم ویسے ہی لے جاتے, ہاتھوں میں رسیاں باندھنے کی ضرورت کیا تھی. جس انداز سے خیمے لوٹے گئے ہیں, میرے اس بھائی کے ہاتھ میں مثال کے طور پہ قلم ہو, میں مانگوں تو یہ مجھے دے دے گا. میں اگر مانگے بغیر اس کے ہاتھ سے چھین لوں تو 10 منٹ تک تو اس کا مزاج بگڑا رہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, توہین ہو گئی. ایسے ہی ہے. مختار کے دربار میں ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ زین العابدین کے نیچے سے بستر میں نے کھینچا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا. اچھا چلیں کربلا کے میدان میں ایسا ہوا, بی بی شام سے رہائی پا کر واپس مدینہ آ گئیں. پھر تو رک جانا چاہیے تھا نا سلسلہ. عجیب داستان نہیں ہے کہ شاگردوں کے نام پر مکتب ہو اور استاد کی پیروی نہ ہو, کیونکہ استاد علی کا پوتا ہے. کہاں کہاں اتنا بڑا نام, خواجہ حسن نظامی, خواجہ حسن بصری, زہاد ثمانیہ میں سے ایک زاہد, 8 بڑے زاہدوں میں سے ایک زاہد جناب خواجہ حسن بصری. وہ جو بات کرتے تھے, جو حدیث سناتے تھے, کہتے تھے قال رسول اللہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو حضرت عمر کے دور میں دنیا میں تشریف لائے, آپ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں, پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. فرمایا جو کچھ میں نے علی سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا, میں کہہ دیتا ہوں یہ نبی نے فرمایا. تو کہا پھر آپ علی کا نام کیوں نہیں رہتے. کہا میرے عیال زیادہ ہیں, میرا خانوادہ بہت بڑا ہے, مجھے زندہ رہنا ہے. یہ کیا ہو رہا تھا علی اور اولاد علی کے ساتھ. بھائی میں ماضی کی لکیریں پیٹ پیٹ کر معاف کیجیے گا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مولانا تاریخ پڑھی آپ نے, مولانا شدت پسندی کی طرف ماحول کو لے کے جا رہے تھے. میں آج کی بات کر لیتا ہوں. امارات میں کیا ہو رہا ہے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ, سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے علی کے چاہنے والوں کے ساتھ. کیا جرم ہے ان کا. یہی نا کہ اس کا نام علی رضا ہے, اس کا نام عمران حیدر ہے, اس کے موبائل سے تم نے ایک ریکارڈ نکال لیا ہے, وہ مجلس کی دعوت دے رہا تھا, وہ فلاں جگہ دعائے کمیل میں بلانے کا کہہ رہا تھا کہ آج ہمارے گھر میں دعائے کمیل آ جانا مثلا. یہی قصور ہے نا اس کا, جو امارات سے نکالا جا رہا ہے, اور نکالا بھی نہیں جا رہا, گم کیا جا رہا ہے. اور ہماری مقروض حکومت, ہماری کشکول بردار حکومت اتنی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی کہ ہمارے شہری کو واپس کرو. کتنے لوگ وہاں ناپید کر دیے گئے, گم کر دیے گئے, اب بھی گم ہیں. سعودی عرب سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ان عرب ممالک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دور کیوں جا رہے ہیں, سمندر پار کیوں جا رہے ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. کب ختم کرو گے. پاکستان کو مسلم ریاست رہنے دو, مسلکی ریاست نہ بناؤ. لبیک یا حسین.